لگیں گے وہ 60 سال کے بھی ہو گئے اور دینے کے مقام پہ نہیں پہنچے. لیکن کئی ایون 20 سال کے ینگسٹرز بچے آپ کو کاکے کاکیاں. لیکن میں نے اپنی ٹرانسفارمیشن ہوتے دیکھا کہ میرے پاس بچہ ہمارے پاس آیا نا فرسٹ ایئر میں, تو جین جاگر میں ڈانس کر رہا تھا, تو وہ تھرڈ ایئر فورتھ ایئر جاتے تک ماشاء اللہ داڑھی آ گئی اور اس کا رخ ہی بندے کا بدل گیا. تو میں خود حیران ہوتا تھا یہ جب آیا تھا تو یہ کیا تھا, اور آج ماشاء اللہ کہاں ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے. تو اس لیے میرا ہم یہ گلا نہیں کر سکتے کہ وہاں سارے زیروز اکٹھے ہیں یا سارے ہی ایک جیسے ہیں, وہاں بھی آپ کو ملیں گے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لاہور میں ہیں تو میں ایون لاہوریوں کو, بچوں کو, بڑوں کو یہی کہتا ہوں پروفیشنلز کو, یار ایکسپو سینٹر بنایا لاہور والے نے, کراچی کا سنیا بہت بڑا ایکسپو سینٹر ہے, تو کہیں کانفرنس ہو, کوئی ٹریننگ ہو. دیکھیں آج بھی آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر آئے ہیں نا, اس وقت آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ آرام سے رضائی کے اندر بیٹھ کے نا چائے کا یا کافی کا کوپ پی سکتے تھے, بٹ اس کمفرٹ زون کو چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں. تو اٹ گیوز اس این امپریشن کہ یو ٹیک یور سیلف سیریسلی. تو ظاہر آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ جڑ سکتے ہیں لاہور میں بھی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان سے یاری لگائیں, خود بھی جائیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں. نہیں بیٹا میں جا رہا ہوں, بلکہ مجھے تو ریسنٹلی بلکہ پہلے بھی احساس تھا, ایک گاڑی میں سے گاڑی نکالتے ہیں نا, گاڑی میں آپ خود نہیں بیٹھے ہوتے, وہ 3 سیٹاں خالی ہوں گی 4. تو اگر ہم کسی کو بتائیں گے نا تو یونٹی کا لطیفہ تو ہے کہ ہم مذاق کرتے تھے کہ مسجد جانے کا جب بھی ہمیں کسی نے کہا یا تبلیغی بھائی آئے نا تو ہم نے مصروفیت بتائی, لیکن جب بھی ہمیں کسی نے کہا نا روڈ پہ چلتے ہیں, فلم دیکھنے چلتے ہیں, ہم فوراً تیار ہو گئے. تو وہ تو ہیومن نیچر رہے گی. لیکن اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ موبائل فون بڑا اچھا ہے, ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے, لیکن کتاب ہاتھ نیڑے ہونا چاہیے, تو وہ آپ کے عمل سے نظر آ رہا ہوگا, آپ کے اسٹوڈنٹس کو, آپ کے گھر والوں کو, کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا سنجیدہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ماحول کر لیتے ہیں, لیکن ادروائز ہی از اے ڈیم سیریس پرسن. اندر جو ہے نا اوپر سے نہ آپ دیکھیں اس کو, تو وہ آپ کے کاموں سے, آپ کے عمل سے نظر آئے گا, آپ کو ملیں گے لوگ. لیکن میں اس پہ بالکل اس بات پہ قائل ہوں کہ جو واصف علی واصف نے کہا ہے نا کہ لاہور آئیں گے نا آپ, میں خود لاہور آیا نا تو مجھے زیادہ مشکل نہیں آئی, میں بڑے آرام سے ریڈیو اسٹیشن پہنچ گیا تھا. لاہور آیا تھا جب میں ٹی وی اسٹیشن بھی پہنچ گیا تھا. تو لاہور آپ آئیں گے نا, کوئی بھی آئے گا آج بھی, تو لاہور میں اگر آپ سوچیں گے کہ تاش کھیلنی ہے تو یقین مانے 4 بندے فوراً اکٹھے ہو جائیں گے لاہور میں. اور اگر آپ سوچیں گے سنجیدہ کام کرتے ہیں, شب جمعہ لگانی ہے, تو وہ بھی آپ کو گاڑی میں 4 بندے مل جائیں گے جو کہیں گے کہ آئیے بھائی چلتے ہیں نیک کام کی طرف. تو اس لیے اب لاہور کو میں یہی کہوں گا, لاہور کو ہم برا نہ کہیں. ہم غلطی ہم سے ہو جاتی ہے نا کہ ہم وہ ہے کہ خود ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, بیٹا کتاب پڑھو, تو عمل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا نا. پاپا خود نہیں کتاب پڑھتے, خود جم جاتے نہیں ہیں, مجھ تو کہیں جانے ہیں تم جم جاؤ, تم کتاب پڑھو, تو ہاؤ کم. تو یہ میرا ہے ڈاکٹر صاحب, پارٹ آف می تھنکس دس وے نا. ایک آپ نے وہ سلائڈس میں بھی بتائی تھی وہ پوموڈورو ٹیکنیک, آپ بتانا چاہیے پوموڈورو میں وہ جو 25 منٹ کا فوکس ہوا اور پھر 5 منٹ کی بریک ہوئی. ماڈرن دور میں بھی یہی ہے کہ چینج ہونی چاہیے. دیکھو جو 2 چیزیں, میں آپ نے پیچھے ایک سوال پوچھا کہ بھائی بندہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے دوبارہ اس پوائنٹ پہ آنے کے لیے. نارملی ٹیچنگ میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی کلاس پڑھا رہے ہیں تو 25 منٹ آپ نے پڑھایا, 5 منٹ کی بریک یا گپ شپ یا کوئی لطیفہ سنایا اور پھر 25 منٹ پڑھا لیں. لیکن نارمل لائف میں جب آپ جاتے ہو اور پھر اس طرح کا اسکیجول بناتے ہو کہ یار میں نے 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کرنی ہے, 25 منٹ کام کیا, 5 منٹ کی بریک لی, پھر 25 منٹ کام کیا, وہ 5 منٹ کی بریک جو ہے وہ 2 گھنٹے میں چلی جاتی ہے. اور میجورٹی ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ موبائل پکڑتے ہوئے تو 5 سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد بند کرتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے یار ویلے ہی بیٹھے ہیں تو یار یہ چھوٹے شارٹس ہی دیکھ لے. وہ ایک شارٹس چاہے 30 سیکنڈ کا شارٹ ہوتا ہے, وہ پتہ چلتا ہے لو جی گھنٹہ کھا گئے. تو اس کے لیے ماڈرن ٹائم میں کوئی چینج نہیں ہے, کوئی پالیسی یا کوئی ایسا میکینزم کے ہوئے. ڈاکٹر صاحب میں نے تو وہی عرض کیا نا کہ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا ذہن صاحب ہمیں بات, اکاؤنٹیبلٹی اپنی ہونی چاہیے نا, بندے کو ذہن میں ہو کہ یار ابھی بھی مجھے 2 پراٹھے رب نے کھلا دیے ہیں,
چائے کا بڑا کوپ میں نے پیا ہے, 2 فل فرائیاں کھائی ہیں. اب بنتا نہیں کہ یہ F-16 لاہور کی فضا میں فلائی نہ کرے. میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے فلائی کروں گا, پھر اس پر لینڈ کر جاؤں گا. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب اکاؤنٹیبلٹی, اندر سے آواز آنی چاہیے. یہ آپ کو کوئی آ کے بتائے گا نہیں کہ سر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں جی, یو لیو اونلی ونس یولو, یہ کوئی آ کے نہیں آپ کو بتائے گا, یہ اندر سے آواز آئے گی. یہ نہیں چلیں گھر والے دوست احباب مدد کو ہیں کہ وہ کہیں کہ یار یہ پرانی عادتیں اب چھوڑ دیں. آپ کیا یہ نہیں کہ گھر سے آپ دہی لینے گئے تھے, 3 گھنٹے سب کا تماشا دیکھ کے واپس آ گیا, دہی نہیں آ. لیکن میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, میرے ساتھ خود ہوتا رہا زندگی میں کہ آئے ہمیں کوئی مہمان کے لیے کچھ لینے بھیجا گیا, مہمان ٹور گیا, ہم گھر واپس نہیں آئے. تو وہ ڈاکٹر صاحب چلے وہ ایج تھی, اس ایج میں ہمیں بزرگوں نے برداشت کیا, لیکن اب نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان آئے, تو اب نہیں ہونا چاہیے. اس ایج میں 40 سال کے بعد یہ بندے کے اندر ایک ہونی چاہیے. اور اچھا, ٹو ڈو لسٹ کو آپ نے ویسے وہ ایپ بھی ایک دکھائی, ٹو ڈو لسٹ کو کس طرح ویسے بھی بتایا تھا کہ ٹو ڈو لسٹ کو کس طرح مینیج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ کہا اپنی ٹو ڈو لسٹ بنانی چاہیے, اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. ڈیلی, ویکلی, منتھلی یا منتھلی تو ہے, اتنا تو میں لمبا نہیں نا سوچتا ہوں نا, میں کہتا ہوں ڈیلی تو ضرور سوچی جا سکتی ہے, ویکلی بھی سوچی جا سکتی ہے, اور پریٹو پرنسپل کے اکارڈنگلی کہ ویسے نہیں. پھر پریٹو پہلے آپ لسٹ بنائیں گے, پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں نا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں زندگی کے ساتھ. ٹھیک ہے, منڈے آنا ہے, وینسڈے آنا ہے, پھر اس وینسڈے کو کرنا کیا ہے, وہ تو آپ چارٹ ڈاؤن کریں. پھر اس میں پرائورٹائزیشن, پریٹوس پرنسپل اس کے بعد آئے گا کہ یار اس میں یہ کون سے 2 کام ہیں کل جو کہ مجھے کرنا ہی کرنے ہیں. تو ٹیکنیکلی 10 چیزوں کی لسٹ بنا لی جائے. ہاں, وہ اپنے آپ کو نا ایک, لیکن میں کہوں گا, لیکن اپنے 10 کام کی ان میں سے جو 8 نہیں ہو سکے, میرا خیال ہے وہ پھر ہم نے اگلے دن پہ ڈال دیے. لیکن پرائورٹی وائز بنائے, سب سے اوپر سب سے میجر 2 کام ہے, پھر آہستہ آہستہ. ہاں بالکل بالکل. ویسے میں تو ہائی لائٹ کرتا ہوں, میں خود گنہگار آدمی ہوں بڑا, لیکن پھر کہ اللہ ہماری 40 سال کے بعد پرائورٹی ہونی چاہیے. آئی فیل لائک کہ نماز پڑھی جائے, مریض کی عیادت کی جائے. ہاں جی, جو ہم پنجابیوں میں کہتے ہیں مریضوں لاہور لے جاؤ, وہ لاہور آ گیا, شیخ زید آ گیا, انہیں تو کی مقا آرڈر, وہ ہر بندہ کراس نہیں کر سکتا, وہ زیادہ پیسے چاہیے دینے. جو آ گیا شیخ زید, اس کی عیادت کر لی جائے. تو وہ 10 میں سے 2 کام کر لیے جائیں تو وہ آپ کو باقی لگے گا. آئی فیل لائک کہ وہ بندے کو ایک سکون ہوتا ہے صبح میرا خیال ہے نماز پڑھنے کے بعد, عبادت کرنے کے بعد, رب سے جڑنے کے بعد, ایون انسانوں سے جڑنے کے بعد, کہ یار میں ایفیشینٹ بھی ہوں, میں افیکٹو بھی ہوں. میں سے بزرگوں کو, لوگوں کو ملا ہوں, دیکھتا ہوں اب بھی, کہ جو لگتا ہے جنہیں فون کال کرو نا, جن کو ان کے پاس فیملی ممبر کہتے ہیں اے بھائی اچھا ہے, کسی فون کرو نا فوراً وہ گاڑی پہ بیٹھ کے آ جاتا ہے. کئی میری طرح کی ہیں جو مریض کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں, آخری لمحے پہ جا کے ہم باتیں جانا پڑتے ہیں. یہ کئی لوگ واقعی ہیں جو ڈاکٹر صاحب پتہ لگتا ہے ابھی آپ کال کرو نا تو ہی از اے کال اوے. ٹھیک ہے, ایسے بھی ہمارے ارد گرد ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی فیملی میں ڈھونڈے, دفتر میں ڈھونڈے, ایک ایسا دانا ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کئی میری طرح کے ماٹھے ہی ہیں جو کمفرٹ زون سے نا جی نہیں نکلتے, باوجود لیزینس ہی ہے. تو ہم سارے شاید منیر نیازی صاحب کی شعر میں عمل کر رہے ہیں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, نہر والے پل پہ بلا کے پتہ نہیں ماہی کتنے رہ گیا, ہم وہی ماہی ہیں جن کو نہر والے پل پہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو پرائورٹائزیشن ڈاکٹر صاحب از دا کی, یہی مینجمنٹ ہے. چاہے ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں, اسٹریس مینجمنٹ کی بات کریں, پرائورٹائزیشن ہے کہ آپ کو لگے, جیسے میں نے ذکر کیا الحمدللہ مسلمان ہیں, کہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ مومن ہوئے جی. کئی ڈیفینیشن کئی خوبیاں ہوں گی, لیکن ایک یہ بتائیے گی کہ اس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. تو اگر یہ بینچ مارک ہے تو میرا لگتا ہے ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کا بتانا, ہارورڈ بزنس اسکول کا بتانا تو اس از جسٹ ایڈیشنل فیکٹر نا. آلریڈی ایک چیز گائیڈنس ہمارے اندر ہے. مچھلی کو تیرنا کون سکھا سکتا ہے, اس کے اندر ہے. یہ بس ہے کہ مچھلی کو پانی مل جائے, اسے وہ انوائرمنٹ آپ دے دیں. ہمارے خطر ساتھ سے لگ رہا ہے ساری مچھلی چھپڑی جی تیر رہی ہے جی, وہ اسے وہ دریا وہ سمندر مل ہی نہیں رہا. 2 چیزیں اس میں الگ سے, ایک فوکس جو فوگی فوکس ہو گیا ہے, توجہ آؤٹ ہو گئی ہے, پتہ ہی نہیں کہ کرنا, مینٹل فاگ,
یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اس کو دیکھنے والی بات ہے. اسپیشلی جو موبائل فون ہے انہوں نے فوکس بالکل بہت ٹیکنالوجی. جہاں میں نے اپنی بات مکمل یوں ہی کروں گا, ٹیکنالوجی کا بڑا فائدہ دیکھیں نا, پتہ نہیں گھر بیٹھے یہاں آپ احباب بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کا شکریہ, چلے فزیکل اسپیس میں ہم انگیج ہو رہے ہیں تو کوئی ہمیں گھر بیٹھے سن رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا, اگر ہم نے ریکارڈنگ کی ہے بعد میں دیکھ لے گا نہیں. اور بٹ ادروائز یہ جو ہے, میں کہتا ہوں وہی والی بات ہے کہ بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ نا. اور میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یار اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے رہتے ہیں. اچھا, ایک سلائڈ آپ نے ویسے تو جلدی نکال دی, وہ اس میں 2 پوائنٹ لکھے ہوئے تھے, ایک گول لکھا ہوا تھا اور ایک لکھا ہوا تھا ہیبٹس. یعنی کہ آپ نے پہلے ہیبٹس کو ڈسکس کیا اور بعد میں گول کو ڈسکس کیا. نارملی لوگ الٹا کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے گول کی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا پہلے گول بڑا کلیئر ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی آپ کی ہیبٹس بننی چاہیے تاکہ آپ ٹورڈ گول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اس میں بھی ڈپینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ میرے حساب سے جو ورکنگ کرنے والی وہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم گولز اور اس کے اوپر ورکنگ کرنے والی بات ہے. تو اس پہ بھی ظاہری بات ہے ٹائم مینجمنٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کا پلان کس طریقے سے اس گول کو اچیو کرنے میں لگ جائے. لیکن اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ڈسکشن؟ سر میری پہلی تو رائے ہے کہ ایون گول سیٹنگ پہ ہارورڈ بزنس اسکول نے پورا ٹریننگ سیشن رکھا ہوا ہے, وہ ہم کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کریں گے, ہمیں بھی اندازہ ہوگا. آلریڈی میں نے 1-2 دفعہ کروایا ہے, مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ یہ بڑا میننگ فل ہے. اگر آپ اپنے گولز ڈیفائن کریں اور لکھیں کہ اگلے سال میں یہ کام کروں گا, اگلے 3 مہینے میں, 6 مہینے میں, 1 سال میں کروں گا, تو جو اپنے لکھے ہوئے ہیں, اپنے گولز سیٹ کیے ہیں, وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب مجبور کریں گے, آواز دیں گے کہ جب بھی میں اٹھتا ہوں میں اپنے ٹیبل پہ سامنے بورڈ پر نظر ڈالتا ہوں, یا میں لکھ کے کہیں لگا رکھے ہیں, یہ مجھے انگیج کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام آپ کریں. تو گول سیٹنگ ایک طرف آن اے لائٹر نوٹ مجھے لگتا ہے نہیں کہانی ہے, بٹ دوسری طرف میں سیریسلی جب اسے دیکھتا ہوں تو کہ ٹائم مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ, جو کہ آج کے پروفیشنل کا بہت بڑا پین پوائنٹ ہے, تو اس کے ساتھ یہ گول سیٹنگ بھی اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, ایون ساروں کے لیے انڈیویجول گولز کیا آرگنائزیشنل گولز نہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, تو پھر تو ہم ویسے ہی ہے کہ سارے جیسے نا ان گائیڈڈ مسائل ہیں, تو پتہ نہیں چل رہا کہ واچیاں گاواں کدی ادھر تر جانیاں نے, کدی ادھر تر جانیاں ہیں. تو وہ اگر آرگنائزیشنز بھی گول ڈیفائن کریں, پھر ٹیمز بھی نے بھی ڈیفائن کیے ہوں اور انڈیویجول کے بھی ہوں, دیکھیے ہمیں پتہ ہی نہیں نہ ہوتا. مجھے تو یہ لگتا ہے ہم سم ٹائم نا ہم بڑے بچوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کی چاہتا ہے, تو مجھے لگتا ہے ہماری نئی یوتھ بھی ہم سے ہماری طرف نا آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, وہ یہی کہہ رہے پوچھ رہے ہوتے ہیں تسی ساڈے کولوں چاہتے کی. تو یہ وہ گول سیٹنگ کا فقدان ہے کہ نہ مجھے پتہ ہے نئی نسل سے میں چاہتا کیا ہوں, ٹھیک ہے جی, نہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو گیو اینڈ ٹیک تو یہی ہے کہ میں بتاؤں کہ بیٹا آپ یہ کام کرو گے, لیکن میں اپنی اگر مثال جو یقیناً آپ احباب بھی ایگری کریں گے, ہمارے پیرنٹس یہ کرتے تھے کہ ہماری مائیں جو کہ کوئی اتنی پڑھی لکھی والدہ نہیں تھیں, ٹھیک ہے, اپنے دور میں, لیکن وہ بھی ہمارے ماں باپ کہتے تھے کہ اگلے سال تم اگر اچھے نمبر لو گے نا, سم ہاؤ ہمیں یوں ہی موٹیویٹ یا ہماری گول سیٹنگ کرتے تھے, تمہیں سائیکل دلائی جائے گی یا پسند کا فلانا کھلونا ہے جی, تمہیں مانگے نا کہ تمہیں تب ملے گا اگر یہ کام کرو گے. تو میرا ہماری وہ گول سیٹنگ کر رہے ہوتے تھے. تو اگر اسے ایز اے مینجمنٹ ٹول پڑھایا جائے اور آرگنائزیشنز میں انڈیویجولس کو بتایا جائے کہ یہ گول سیٹنگ ہوتی ہے, یوں گولز ڈیفائن یا آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں اور پھر کمیونیکیٹ کیے جاتے ہیں کہ سی ایف او کو, سی ای او کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشنل گول کیا ہے, میرا ٹائٹینک کتنے جا رہا ہے مجھے پتہ ہے, میں اوپر دیکھ رہا ہوں, اور نیچے باقی ٹیم کو بھی پتہ ہے کہ نیو یارک پہنچنا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ٹائٹینک پہنچے گا. اچھا, پھر گول سیٹنگ کے ساتھ پھر وہی بات آ گئی ہیبٹ اور یہ ٹائم مینجمنٹ والی بات. ہاں جی, ہیبٹ اس کا پھر پارٹ ہے. جب آپ نے گول سیٹ کر لیا, اگلے 1 سال میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, اتنے % امپروومنٹ, مجھے 1% امپروومنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ روزانہ ہوگی, ہم نے دیکھا آتے لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ٹائنی گینز کا اگر ہے گول, اور ایون آپ یہاں میجر بتائیں نا, آپ بچے کو بتائیں, ٹیم کو بتائیں ہمارا 20% کا ٹارگیٹ ہے, 50% کے اگلے سال میں اتنی گروتھ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ گول سیٹ کیا ہے. تو گول سیٹنگ میں تو امبیشس گولز کیسے لیے, یہاں
اسٹریچ گولز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا اسٹریچ کرو. اب دیکھو مسل کہاں تک ہمارا برداشت کرتا ہے. اور سب مجھے لگتا ہے فیل ہے کہ ہم تو بچوں کو گائیڈ ہی نہیں کرتے نہ کر پاتے. میں وہ سکسیس سٹوری سنا تھا گوگل کی نا, جی جی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے سال انہوں نے ٹارگیٹ رکھا کہ 3 لاکھ یوزرز ہمارے بنیں گے, تو کوئی 10,000 یوزر بنے. دوسرے سال انہوں نے ٹارگیٹ رکھا 5 لاکھ یوزر بنے گے, تو وہ کچھ ٹوٹل 30-35 ہزار یوزر بنے. پھر تیسرے سال انہوں نے ٹارگیٹ رکھا 10 لاکھ یوزر بنے گے, وہ 30 لاکھ ہو گئے. ان کی کوئی ایپ اس ٹائم کلک کی ایسی کہ لوگوں نے, پہلے ہم ہاٹ میل یوز کرتے تھے, ایک دم جی میل پہ گئے اور پھر سارے جی میل پہ چلے گئے. اب ہاٹ میل کسی کو بھی نہیں پتا. حالانکہ میں نے بھی اپنے ٹائم پہ ہاٹ میل بنایا, لیکن اب میں یوز بھی نہیں کرتا ہاٹ میل کی یوز. تو وہ چیز کیا ہے کہ وہ ایک دم گول اس کا اچیو ہوا. تو وہ وہاں پہ اس نے, جو میں نے کتاب پڑھی تو اس کے اندر بڑا کلیئر اس نے لکھا, اس نے کہا بھائی انہوں نے ہر سال گول اپنا انکریز کیا, انہوں نے اپنا ویژن کیا, پھر اس کے بعد وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بھی بناتے رہے. اور اس کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ ہر سال 30 سے 40 ڈفرینٹ ایپس بناتے ہیں, اور ان ایپس میں سے کلک شاید 1 کرتی ہو 2 کرتی ہو, لیکن وہ ہر سال بناتے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ گوگل نے چیٹ جی پی ٹی آیا تو لوگوں نے کہا چیٹ جی پی ٹی ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی, تو گوگل نے جیمنائی بنایا. اب گوگل کے آپ اوور آل دیکھیں گے نا تو اس نے کولیب بھی بنا دیا, اس نے اے آئی اسٹوڈیو بھی بنا دیا, اس نے VO3 بھی بنا دیا, اس نے جیمنائی کے بھی اور ویریئنٹس بنا دیے. اب نینو بنانا ایک شروع ہوا ہے, تو وہ ایک اٹ سیلف ایک ٹول ہے جو ٹیکسٹ ٹو امیج کنورژن میں چلا جاتا ہے. تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے کئی گنا اوپر چلا گیا. لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاتے کہ لو جی چیٹ جی پی ٹی اب ایک بلا چیز بن گئی, اس کے برابر ہم آ ہی نہیں سکتے, تو وہ تو چپ ہو جاتے. اب وہ ہر ڈومین کو کور کر رہے ہیں. ایک سائڈ پہ کینوا کھڑا ہے تو انہوں نے کینوا کو بھی ریپلیس کرنے کی کوشش کی, اس کی بھی ورکنگ کرنا شروع کر دی. وہ اسٹریٹجی پھر اس کے اکارڈنگلی بناتے. تو گول سیٹنگ کا امپیکٹ بہت بڑا پڑتا ہے. آرگنائزیشنل گولز سینئر سے بنانے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں بنا رہے تو ظاہر ہے پھر ہم اپنی ٹیم سے کیا گلا کریں گے. ہم, مجھے یہ لگتا ہے, آئی فیل لائک کہ ہم پنجابی ہی گلا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے چھوٹا بھرا رل جانا, میں چاچا ماما کچھ وقت مدد دیتا تو پتہ نہیں میں آج پتہ کر لیتا نیو یارک کو. یہ کیا نان سینس ہے. آپ یہ اپنی آتے ہیں صحیح نہیں ہیں. ایکسپیکٹیشن آپ نے ماما چاچوں سے رکھی ہوئی ہیں, آپ یہ ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے ہیں. تو آئی فیل لائک آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے لاہور میں. ایک آخری چیز جی میں بول آخری چیز جو اسلام آباد میں بھی ایک بندہ نا, وہ اکثر کانفرنسز میں بھی ایسے ایک صاحب ہوتے ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں, اٹینشن سیکر ہوتے ہیں نا, گھر میں کوئی نہیں بننے کیا ہوتا. اور پھر کانفرنس میں یا ٹریننگ میں تو ایک صاحب تھے, وہ تھوڑی دیر بعد, کیونکہ میں فیل لائک مجھے وہاں بھی 2 کولیگز نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بعد میں ٹائم رکھ لیں نا, کیوں ہے میں کہا میں ایسا پروفیسر پہلے تھا, اب نہیں. آپ کو سوال آ گیا آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میرا میں کوئی بم نہیں بنانا چاہتے, کوئی ایگو نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ آپ کو تھوڑی دیر بعد روکو بنے, تو وہ مجھے لگے کہ یار میرے پاس 3 گھنٹے ہیں, میں لاہور سے آیا ہوں, 60 بندے, وہ ان کے بھی 3 گھنٹے ضرب 2, 60 ضرب 3, تمہیں ڈومینیٹ کیے جا رہے ہو. روکو تھوڑی دیر بعد, وہ اچھا نہیں لگتا. اچھا تسی سوال کر لو, میرا ٹائم مینجمنٹ سے ہٹ. اچھا دے دیا سر نے سوال. چلیے مائک آپ کے پاس. سر ہمارے ہم فیکلٹی ممبر ہوتے ہیں. جی ایز اے فیکلٹی ممبر 2026 میں ہمارے کیا گول ہونے چاہیے یا کیا فوکس ہونا چاہیے, ٹیبل پہ لگا دو, کہاں تک پہنچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں, ہاں آپ نے تھینک یو اس طرف اشارہ کیا. چلیں میرا بھی اکیڈیمیا سے تعلق تھا ہے, اس پہ ظاہر میں نے یہ ذکر کیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوں میں. مجھے لگتا ہے کہ انڈیویجول گولز بھی سیٹ ہونے چاہیے, پھر ٹیم کے ساتھ بھی, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بھی. پہلے تو میں مزاق کے چاہیے منو بلا کے گول سیٹنگ کی ٹریننگ کراؤ نا پورے ڈپارٹمنٹ میں, وہ تو بیٹھ کے گول ڈیسائیڈ کرو کہ یار یہ انڈیویجول گولز نے اور ڈپارٹمنٹل گولز نے. ساری جو بھی آرگنائزیشن ہے نا, ٹائٹینک ہے, اسی ادھر میپ کرنے ہیں کتنے جا رہے ہیں, انہوں نے پتا کرو کتنے جا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی اپنے گولز کو ہم الائن کرتے ہیں, تاکہ وہ جو ایک عبداللہ میں لائٹر نوٹ میں اکثر بات دہرا دیتا ہوں, ایک پڑھے لکھے بندے نے دوسرے سے پوچھا بھائی جان پڑھے لکھے ہو, دادر گئے ریپلائڈ ایویں سڑیا بلے کرنا. وہ پڑھے لکھے بندے سے سڑے بندے ایسے کسی کو کچھ کک پتا نہیں ہے. لیکن مجھے اکثر میں ٹریننگ سیشن سے مجھے بلاتے ہیں نا, نیپا والے بھی, ایم پی ڈی والے بھی,
تو میں اکثر کہتا ہوں یار میں نے آڈینس کو کبھی کوئی اتنی اہمیت نہیں دی، بینگ اکیڈمیشین نا یونٹی میں اور جہاں بھی سرکاری پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی، تو ہمیشہ ہم نے اپنے لیکچر کو کانٹینٹ کو اہمیت دی، اپنے آپ کو اہمیت دی، اسی چوڑے تھے بازار سوڑے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ جو کچھ مجھے پتا ہے نا ضروری نہیں کہ آڈینس کو بھی پتا ہو. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے پی ایچ ڈی سے کیا بنتا ہے؟ اس گھر میں اس چھت کے تلے کئی پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں. میں ہر ٹریننگ سیشن میں عموماً یہی پوچھ لیتا ہوں شروع میں، ہاں عبداللہ بتاؤ آپ. نہیں پتا، میں دستا ہوں، پھرا ہوا دماغ. تو یہ بڑا اچھا ٹول ہے. اب جاؤ نا، اسلام آباد میں گیا تو وہاں آپ ظاہر ڈی ایم جی گروپ کے وہ سی ایس ایس کر کے بیٹھے ہوئے آفس مینجمنٹ گروپ تھے. پہلے تو میں نے ان کو کمنٹ کیا یہ تسی چنگی ٹرین بنائیے. ان کے حال نہ بڑا ہی لمبا، صرف 3 خطارے. تو آئی بندہ تیسواں بندہ ادھر بیٹھ. میں نے سے پوچھا بھائی نظر آ رہا ہوں نا؟ میں آ رہا ہوں. میں کہا میں کوشش کروں گا کہ میں پیڈسٹل سے اتر کے نا نیچے آؤں، آپ کو میں سنائی بھی دوں. تو میں ہر ٹریننگ سیشن میں عموماً اپنے آرگنائزر سے پوچھتا ہوں، ہوسٹ سے، پی ایچ ڈی کتنے نے بچ بیٹھے؟ کیونکہ اب ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے یہاں بیٹھے ہیں. پھر میں اور بھی پوچھتا ہوں فیمیلز کتنی ہیں، کوالیفیکیشن کیا ہے، ڈگری کیا ہے، کتوں آیا. تو ایک سارے جوابوں میں میرے آڈینس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو مجھے ہوسٹ اکثر ایک جواب دیتے ہیں، سر ان کو کھ پتہ نہیں ہے، انہیں نہ ٹائم مینجمنٹ کا پتہ ہے نہ انہیں جنریٹیو اے آئی کا پتہ ہے. جو آپ نے آگے کہنا ہے نا انہوں نے کہنا عام مطلب صدقنا. ٹھیک ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر بھی اپنے کانٹینٹ پہ بھی میں محنت کرتا ہوں کہ میں ریوائز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے سلائڈس دکھائی ہیں نا، اس میں 2-3 تصویریں میں نے پرسوں رات کو ایڈ کی تھی کہ میں چینج کرتا ہوں. اور ایون میں آڈینس کے بارے میں بھی پتا کرتا ہوں کہ یار چلو پتہ نہیں کتنے کے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں اور یا پتہ چلے ہونی ایجنٹی کی آئی تھی کورس کر کے آگے بیٹھا ہو. سو وہ کنیکٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ادروائز آج کے دور میں میرا خیال ہے، جیسے بات ہو رہی ہے کہ کئی سال پہلے ہم نے پی ایچ ڈی شروع کی تو میں بتایا گیا یوٹیوب تو پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. اس وقت تو میرے لیے یہ مذاق تھا شروع کرنے. بٹ ناؤ آئی فیل لائک کہ واقعی فیس بک اور یوٹیوب کے بغیر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. جو پیپر مجھے اکثر کہیں نہیں نہ ملا بھائی، وہ مجھے فیس بک پہ کسی گروپ پہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا، وہاں سے کسی نہ کسی منیر بشیر، ڈیوڈ جان، ہینری نے نا مجھے ای میل کر دیا. تو کنیکٹ ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے. تو سنجیدہ لوگ میرا ہے فیس بک کا ہم نے چلیں کہا، وہاں پر بھی کمیونٹیز ہیں، گروپس ہیں ٹریننگز کے، ساری چیزوں کے. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم سینئر لوگ اتنے کنیکٹڈ نہیں ہیں. جیسے ابھی شاید سب کے پاس میں ہے نا 2-2.5 گھنٹے پہلے انہوں نے کافی بھی پی. ہم نے کئی بابوں کو، کئی بزرگوں کو یاد کیا جو کینیڈا چلے گئے ہیں یا 6 فٹ زمین کے اندر چلے گئے ہیں. لیکن ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں. نئی جو نسل ہے نا ہماری آنا سیریس روڈ یہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. ویسے میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہونا جو ایک پرانے زمانے میں جس طرح لوگ کنیکٹ ہوتے تھے بہت فرق ہے. سوشل میڈیا میں لائک اگر آپ فیس بک یا کسی سوشل میڈیا ایپ پہ کوئی عید مبارک اس طرح کی باتیں کرتے تو اس کو ہم ایک کنیکشن تو نہیں کہہ سکتے نا. وہ ایسا نہیں کہہ سکتے. بٹ آئی فیل لائک جو کم از کم حال چال آ رہا بچے جو ہے نا، بچے جو ہیں حال چال بھی چلے عید مبارک، میں جمعہ مبارک بھی تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں، نئی بدعت ہی شروع ہو گئی. تو لیکن سیریس نوٹ آئی فیل لائک کہ جو بچے اتنے کنیکٹڈ ہیں نا اور وہ سیریس گروپس میں بھی بعض بات آپ کو بتاتے ہیں. میں اپنی ہارٹ بیتی سناؤں گا کہ میں نے ایک 2 کولیگ سے پوچھا بچوں سے یو ٹی میں جونیئر سے، تو انہوں نے کہا جی فلانا کمیونٹی ہے JNI پہ، تو وہاں سیریس کمیونٹیز بھی ہیں. جیسے میں نے ہائی لائٹ کیا نا، ہم نے کیا کہ یہ فیس بک یوٹیوب بہت زیادہ ٹائم کھا بھی جاتے ہیں. لیکن یہ ایک تھا ویو پوائنٹ، ایک تھیسیز ہے، ایک اینگل ہے. دوسرا اینگل ہے اگر باقی سیریس کام کرنا ہے نا آپ نے تو یوٹیوب پہ بڑی ہیلپ ہے، فیس بک پہ نوئنگلی. جیسے میں نے کہا کہ آپ میں لاہور کو برا نہیں کہہ سکتے، لاہور بساتے ہیں تو برا نہیں ہے. یہاں سنجیدہ کام کے بھی آپ سوچے دادا صاحب بھی تھی، بادشاہ مسجدیں بھی یہاں پر ہیں، مسجدیں بھی یہاں پر موجود ہیں. دوسرے کام کرنے کے بھی نا بڑے کھلے مواقع ہیں. 31 دسمبر کل آ گئی، دیکھ لیا جی. تو اس لیے لاہور یا ایز اے میٹر آف فیکٹ سوشل میڈیا یا فیس بک میں کسی چیز کو بھی برا نہیں سمجھتا.
टूल बुरे नहीं होते, ये हम में हमारी चाहत है कि मैं देखिए जैसे मैंने डॉक्टर साहब से जिक्र किया, आप बैठा हैं, पता नहीं आप ग्रो वर्क के ही हैं, नहीं यहाँ भी भरो आए हो, अच्छा चले आ गए आप अल्लाह भाई मौजूद में, जो भी दोस्त बैठे हैं हम यहाँ इंटेंशनली बैठे हैं, शायद सब तो अनुमान के दिन ना उठाया हुआ बैठे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से बैठे हैं, 2.5 घंटे से ना टाइम मैनेजमेंट में हमारी कहानियाँ इन्होंने सुनी हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट का कुछ तो सिर्फ फायदा हुआ होगा, आपको मसल ग्रो किया, तो नई गल लभी, कोई ऐसी बात है जिसे आने वाले दिनों में अगले साल में आप घर जाके बच्चे को अपने बता सकें, बच्चे को बता सकता हूँ कि ये करो, यूं करो, ये टूल्स मैंने सुने, ये टूल्स आके ना that's it। तो मेरा बच्चे वो व्यू पॉइंट है कि सोशल मीडिया इट्स अ टाइम सिंक, मेरा वक्त मेरे भी घंटे 24 है, आपके पास भी 24 आवर्स ही है, क्यों अब्दुल्ला? शाहरुख खान ऐलान मस्क भी यही होंगे ने शायद 27 घंटे का दिन हो जाए, नहीं होना, ये चल ही रहने हैं, तो उसमें आपका है किसी वक्त मैं उसे कहता हूँ अच्छा है ज़हन रसूल साहब, अच्छा है दिल अल्लामा इकबाल की वो मतलब मेरे नाम या आखिरी माल होता है, वो कह रहे हैं अच्छा है दिल के पास रहे पास वाले आप हाँ जी डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे, एतवार वाला दिन आए ना तो तुसी घंटा दो मार लो यमली आए फेसबुक पे यूट्यूब पे, लेकिन हफ्ते में वो 5 दिन आप अपने आप पे एक रोज़ा रखें, क्यों डॉक्टर साहब एक गोल सेटिंग ही है ना कि नहीं यार वक्त ज़ाया नहीं करना है, ज़िंदगी दोबारा नहीं लबनी, अल्लाह ने जब जाना है तो क्या सवाल कब्र में क्या सवाल होंगे, जो 4-5 सवाल हमारे बड़े बताए हुए हैं, मन दीनों का, हाँ जी उमर रब्बू का मन दीन, ये पूछे जाएगा, ठीक हो गया, उमर कहाँ गुजारी जवानी कहाँ, हाय हाय सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला साहब ये गल नहीं हुई सी ट्रेनिंग सेशन में, ये हुन गल चो गल निकली है, नहीं कि क्या सवाल रब ने अपनी पहचान के बाद इनकी पहचान होगी तो मैं कहूँगा ना अल्लाह है जी, उसके बाद दीन का बताया गया कि कलमा पढ़ा और उस पर फिर जोर लगाना है हमें 40 साल के बाद कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खाली पढ़ के नहीं सुनाना, फिर क्या सर 40 से पहले भी कर सकते, 40 से पहले भी कर 40 साल है तो ज़्यादा कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अगला सवाल अगर साथ चाय चाय भी तो कहाँ से कमा